وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. نام محمد سے دلوں کو تازہ سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی چہرہ باطن سنوار لے، ابوبکر کے آئینے عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا. محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں سلسلہ واری پروگرام کا جو عنوان منتخب کیا گیا تمام شرکاء کی رائے سے، وہ ہے رسالت. تو انشاءاللہ العزیز ہم آج رسالت پہ گفتگو کریں گے اور رسالت کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے پروگرام میں توحید کا درس دیا گیا تھا اور توحید کے متعلق بات کی گئی تھی، اور امید ہے کہ ہم سب کو وہ بات سمجھ میں آئی. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو کلمہ طیب کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ کلمہ طیب کہتے ہیں. اس کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. اس کلمے کا پہلا جز بھی قرآن کریم میں ہے اور اس کلمے کا دوسرا جز بھی قرآن کریم میں ہے. گویا کہ ہم کلمہ وہ پڑھتے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہے. لا الہ الا اللہ سورۃ الاعراف میں، سورۃ الصافات میں اور سورہ محمد میں. لا الہ الا اللہ اور سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ آیا ہے. تو گویا کہ آگے رکھیے جو ساتھی آتے رہے تھے انشاءاللہ پیچھے ڈسٹرب نہیں ہوگا.
ٹوپی لگا دیجیے. ٹوپی لگا. اپنے موبائل کو بھی سائلنٹ موڈ پہ یا وائبریٹ پہ ڈالیں. تو جو کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. قرآن پاک میں سورۃ الصافات میں لا الہ الا اللہ یہ چیز ہے، اور سورۃ الکہف میں محمد رسول اللہ یہ جز موجود ہے. لا الہ الا اللہ یہ توحید کا درس دیتا ہے اور محمد رسول اللہ یہ رسالت کا درس دیتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں جو عبادت کرنی ہے، ہمیں جس کا حکم ماننا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے لیے ہمیں سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کلمہ ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور محمد رسول اللہ یہ بتلاتا ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جو توحید کا درس دیتا ہے، توحید کے عنوان پہ ہم نے پچھلے ہفتے میں گفتگو کی اور توحید کے متعلق تمام باتیں وہاں پہ ذکر کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں چاہے اس کی ذات ہو اور چاہے اس کی صفات ہو. ذات کیا ہے؟ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، ہمارے مسجود ہیں، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسے سجدہ کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے تو ہرگز وہ اجازت نہیں ہے. کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لینا کسی کے گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم نے قرآن کریم میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے سورۃ الاخلاص، یعنی جس کو خالص کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تنہا ماننا ہے. نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. اگر ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں تو یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے، اور اگر اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک کریں تو شرک فی الصفات کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک فی الذات سے بھی بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک فی الصفات سے بھی بچائے. آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ عنوان ہے رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا نام جو منتخب کیا ہے، محمد آپ علیہ السلام کا نام منتخب کیا گیا، اور احمد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو لقب دیا ہے وہ لقب ہے رسول اللہ. تو ہم آج اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اپنے پیغمبر کا نام محمد وہ بھی سمجھیں گے اور رسول اللہ جو رسالت ہے اس کو بھی سمجھیں گے. محمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہے. تو محمد نام رکھنے کی وجہ یہ کیا ہے اور محمد نام رکھنے کے فوائد یعنی اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد کیوں رکھا؟ اور اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اس نام سے پہلے کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا. یہ ہمارے نبی کا سب سے پہلا نام رکھا گیا جو محمد کے نام سے رکھا گیا. اس سے پہلے کبھی دنیا میں نام محمد نہیں رکھا گیا.
تو نام محمد رکھنے کی کچھ وجہ بھی ہے اور کچھ اس کی حکمت بھی ہے، فوائد بھی ہیں، آج ہم اس کو بھی سمجھیں گے۔ محمد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اصحاب سیرت نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ جو آقا علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے، انہیں ایک خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے اور اس زنجیر کا ایک کونا تو ہے آسمان پہ اور ایک کونا ہے زمین پہ، جس کا ایک کونا مشرق میں اور دوسرا کونا مغرب میں ہے۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ میری اولاد میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے ماننے والے آسمان پر بھی ہوں گے، جس کے ماننے والے زمین پر بھی ہوں گے، جس کو ماننے والے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہوں گے۔ یہ دادا عبد المطلب کے خواب کی تعبیر نکالی تو ان کا نام محمد رکھا اپنے پوتے کا، یہ تعبیر نکالنے کے بعد۔ تو جب نام محمد رکھا تو انہوں نے یہ وجہ اصحاب سیر میں لکھی ہے کہ اس طور پر نام محمد رکھا گیا، لیکن ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے جو محمد نام رکھا ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں جس کو ہم حکمت کہہ سکتے ہیں۔ فوائد کیا ہیں؟ دنیا میں جس کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ عام دستور ہے کہ جس کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت کرنے والے بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ جب اس کی مخالفت کرنے والا زیادہ ہوں گے تو اس کی مخالفت جو کی جائے گی، مخالفت کرنے کے طریقے دو ہوتے ہیں، یا تو آدمی مخالفت کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی زبان سے گالی دے گا، مخالفت کرے گا، یا آدمی مخالفت کرے گا قلم کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے لکھے گا اسے، یا تو بول کر کے مخالفت کرے گا یا لکھ کر کے مخالفت کرے گا۔ تو ہمارے نبی کا نام جو محمد رکھا گیا، اس محمد کا معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ تو نام محمد رکھنے کے جو فوائد ہیں، جب اس بات کو آپ سمجھ چکے تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ نام محمد رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ نام محمد رکھنے کا نام جو ہے اس کا مطلب، اس کا ترجمہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ تو آدمی جب مخالفت کرے گا تو یا تو مخالفت کرے گا زبان کے ذریعے یا مخالفت کرے گا قلم کے ذریعے، لیکن جب وہ مخالفت کرے گا زبان کے ذریعے تو پہلے نام لے گا محمد، جب آدمی مخالفت کرے گا لکھ کر کے قلم کے ذریعے تو پہلے نام لکھے گا محمد، تو اس کی زبان بھی یہ کہے گی اور اس کا قلم بھی یہ کہے گا کہ کچھ حیا کر، کچھ شرم کر، اس لیے کہ تو نام پہلے محمد لکھ رہا ہے، یہ تو ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے، یہ تو ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی مخالفت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی مخالفت تو نہ تو قلم کے ذریعے ہو سکتی ہے اور نہ زبان کے ذریعے۔ کوئی بھی شخص مخالفت کرے گا، کوئی بھی گالی دے گا، کوئی بھی خلاف میں کچھ بولے گا یا لکھے گا تو پہلے نام محمد لکھے گا، اور محمد کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کی برائی نہ کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نام اپنے حبیب کا منتخب فرمایا ہے وہ نام ہے محمد۔ اب ہمیں اس کے فوائد کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس کا سبب بیان کیا اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت اور فوائد کو بتلایا ہے۔ امت کا کوئی بھی شخص ہمارے نبی کے متعلق، نبی کے دفاع میں کچھ بھی لکھے، یعنی کوئی شخص مخالفت کرے اور محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا وہ شخص اس کی مخالفت میں دوبارہ اس کو جواب دے، جب جواب دینے والا ہوگا تو وہ شخص اپنے دل میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، میں نے آپ علیہ السلام کا دفاع کیا، یعنی اس کو میں نے جواب دیا، ہمارے محمد کی جانب سے اس کو میں نے دوبارہ جواب دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تو اس کا نام ہی محمد ایسا رکھا ہے کہ جس کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس کی تو تعریف کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس لیے امت کا کوئی شخص اگر دفاع کے ارادے سے اپنی زبان کھولتا ہے یا دفاع کے ارادے سے اپنا قلم اٹھاتا ہے تو وہ ہمارے نبی پر احسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر احسان ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی کہ وہ نبی کی دفاع کے اندر کچھ لکھتا ہے یا کچھ بولتا ہے۔ تو تمام حضرات کو یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو ہمارے نبی نام محمد رکھنے کی وجہ اور ایک ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کی حکمت اور فوائد۔ تو ہم جو دفاع کریں تو ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم محمد کا دفاع کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق ہمیں ملی کہ ہم کچھ نبی کی شان میں کچھ بول سکیں، نبی کی محبت میں ہم کچھ بول سکیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ کسی کا احسان نہیں ہونا، بلکہ اس کے احسانات سے بری ہے۔ یہ نام رکھنے کی وجہ تھی اور نام رکھنے کے فوائد اور حکمتیں۔ اب ہم سمجھیں گے آگے لفظ ہے رسول اللہ، اور اسی عنوان پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول، رسالت کسے کہتے ہیں؟ یہ رسول جو رسالت سے بنا ہے۔ رسالت کے معنی کیا ہے؟ رسالت کس چیز کا نام ہے؟ رسالت کا سیدھا سا ترجمہ جو سب کو سمجھ میں آئے وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغامات کو لینا اور امت کو پیغام دینا۔ یہ رسالت کا مطلب ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ میں آنے والا ہے۔ رسالت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکامات، پیغامات کو لینا اور امت کو احکامات اور پیغامات دینا۔ رسول، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک شخص کسی کا پیغام دیتا ہے تو اس پیغام کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیغام دیتا ہے وہ شخص جو پیغام دینے والا ہے، جس قاصد کو بھیج رہا ہے، یعنی جس کو پیغام دے کر کسی اور کے پاس بھیج رہا ہے، تو بیچ والا شخص قاصد کہلاتا ہے۔ تو بعض دفعہ پیغام دینے والا وہ اپنے قاصد سے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہنا کہ فلاں شخص نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ تو اس کے اندر پیغام دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیغام دینے والا الفاظ بھی بولے گا اور اپنی مراد بھی کہے گا، یعنی میرا مقصد یہ ہے اور الفاظ اس طرح تم اسے بولنا۔ اور بعض دفعہ پیغام اس طور پر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے قاصد سے کہتا ہے کہ تم پیغام تو میرا اسے دینا، لیکن تم جس چاہے زبان میں اور جیسے چاہے الفاظ میں تم اس سے کہہ دینا۔ تو یہ دو طریقے ہوا کرتے ہیں پیغام کے، ایک تو الفاظ بھی پیغام دینے والے کے اور مراد بھی پیغام دینے والے کی۔ اور بعض دفعہ مراد تو پیغام دینے والے کی ہوتی ہے لیکن الفاظ پیغام دینے والے کے نہیں ہوتے۔ اب ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا ہے اور جو پیغام امت کو دیا ہے، تو اس کے بھی ہم اور آپ مانتے ہیں کہ دو طریقے ہیں۔ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک تو طریقہ وہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے الفاظ بھی لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراد بھی لی، یعنی مراد بھی خداوندی ہے اور الفاظ بھی خداوندی ہے۔ تو وہ جو پیغام ملا ہے جس کے الفاظ اور مراد دونوں کے دونوں ہمارے نبی کو ملے ہیں، تو اسے ہم قرآن کہتے ہیں، جس میں الفاظ بھی خدا کے اور مراد بھی خدا کی، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور دوسرا پیغام وہ ہے کہ جس کے اندر مراد خداوندی ہوتی ہے لیکن الفاظ ہمارے نبی کے ہوتے ہیں، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ ایک تو پیغام وہ جس میں الفاظ بھی خدا کے اور مراد بھی خدا کی، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور دوسرا پیغام وہ کہ جس میں الفاظ تو ہمارے نبی کے لیکن پیغام ہمارے خدا کی۔ تو پیغام جب خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور الفاظ محمد کی جانب سے ہو تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ان دونوں کو ماننا ہمارے لیے جیسا قرآن کو ماننا ضروری ویسا ہی حدیث کو ماننا ضروری، جیسا حدیث کو ماننا ضروری ویسا ہی قرآن کو ماننا بھی ضروری۔ نہ تو ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہمارے نبی نے دیا کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، یعنی کتاب اللہ اور میری سنت کو، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، سرخرو ہوں گے۔ یہ رسالت کے معنی ہم نے سمجھے ہیں۔
اب اس کی مثال جس کے اندر پیغام اللہ تبارک و تعالی کا اور الفاظ ہمارے نبی کے، جس طرح میں نے بتایا کہ قرآن کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح حدیث کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہمیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، بہت ساری احادیث ہمیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن وہ قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف نظر تو آتی ہے کہ قرآن کچھ حکم دے رہا ہے اور حدیث کچھ حکم دے رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں خلاف ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ایسا ہے گویا کہ وہ متن ہے اور حدیث ایسی ہے گویا کہ وہ شرح ہے۔ حدیث کو کھول کر کے بیان کیا ہے اور قرآن نے مجمل بیان کیا ہے۔ قرآن نے اگر تھوڑا بیان کیا ہے تو حدیث نے اس کو پورا بیان کیا ہے۔ اگر ایک حکم قرآن میں ہے تو دوسرا حکم حدیث میں ہے۔ اس کی میں آپ حضرات کے سامنے 5 مثالیں پیش کروں گا کہ کچھ باتیں قرآن میں ہیں اور کچھ باتیں حدیث میں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو نہ مانیں تب بھی ہمارا ایمان نہیں، اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تب بھی ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے اور ہر مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور حدیث پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ 5 مثالیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت کے اندر ایک بھول ہوئی، ایک چوک ہوئی، اس چوک اور بھول کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ بھول کیا تھی؟ اس پورے قصے کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کا منع فرما دیا کہ آپ کو ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اور اس کے علاوہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو گھومو اور پھرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوک کے سبب جو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی انہیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی معافی مانگی کہ اللہ ہم سے بھول ہو گئی ہے، ہم سے چوک ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ لیکن ہمیں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کیا بھول اور چوک بھی گناہ کا سبب ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ہم بھول کو گناہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے یہ جو چوک اور بھول ہوئی تھی تو کیا ہم اسے گناہ کہیں گے یا بھول اور چوک کہیں گے؟ بھول اور چوک اور گناہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے میں بھول جائے، بھول سے اس نے اپنا روزے کے اندر کچھ افطار کر لیا یا بھول اور چوک میں کوئی غلطی کر لی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نماز کے اندر بھولے سے اگر باتیں بھی کر لی، بھول سے کی ہو لیکن بھولے سے ہی باتیں کر لی لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ بھول اور چوک سے نہیں ٹوٹتا اور نماز بھول چوک سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بھولے سے بھی باتیں کر لے نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن بھولنے کی وجہ سے جو اس کی نماز ٹوٹی ہے، نماز ٹوٹی تو ہے لیکن گناہ اس وقت بھی نہیں ہے۔ بھول کی وجہ سے اگر کسی شخص نے نماز میں بات کر لی تو بات کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹی تو ہے لیکن گناہ اس کے ذمے اب بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل آسان زبان میں، جیسے ہم نے کسی بچے کو بازار بھیجا اور بازار بھیجتے وقت اس سے یہ کہا کہ تمہیں 15 آئٹم لانے ہیں، اور ہم نے اسے سامان گنوا دیا کہ تمہیں مرچ بھی لانی ہے، آلو بھی لانا ہے، ادرک بھی لانا ہے، اور سارے یہ سامان 15 آئٹم ہم نے گنوا دیے۔ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اور ایک
کسی چیز کو وہ بھول کر کے آ جاتا ہے، 14 سامان لایا اور ایک سامان نہیں لایا، تو آپ بتلائیے کیا وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا مستحق ہے؟ کیا ہم اپنے بچے کو اس وقت ڈانٹے کہ جب وہ 14 سامان تو لے آیا لیکن ایک سامان کو بھول گیا؟ وہ ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے بہت سارے کام تھے، اس کے ذمے بہت سارے کام تھے، لیکن ایک شخص نے اپنے بچے کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا یہ 15 روپے لیجئے اور ادرک لے کے آئیے۔ بچہ واپس آ کے کہتا ہے کہ ابا جان میں تو بھول گیا۔ اب بتلائیے وہ بچہ ڈانٹ کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ ڈانٹ کا مستحق ہے۔ نماز اور روزہ، اب آئیے نماز اور روزے پر۔ روزہ جو تھا وہ بہت سارے دن کے اندر بندے کے ذمے کام تھے، اور کام ہونے کے باوجود اسے تینوں چیزوں سے رکنا تھا، کھانے سے بھی رکنا تھا، پینے سے بھی رکنا تھا، اور اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے سے بھی رکنا تھا۔ ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ تو جب آدمی پورے دن کے اندر اس کے بہت ساری مصروفیات تھی، پورے دن کے اندر بھولے سے اگر کچھ کام کر لیتا ہے، اگر بھولے سے وہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذمے بہت سارے کام تھے۔ نماز کے اندر جو تھا ہی اس کے ایک ہی کام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف باتیں کرنی ہے، تجھے اور کچھ کام نہیں کرنا۔ ایک کام تھا، ایک کام کے اندر بھی بھول کے باتیں کر لی تو یہاں ڈانٹ اور ڈپٹ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن گناہ تب بھی نہیں ہوتا، گناہ تب بھی نہیں ہوتا، ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بچے کو بھیجا تھا، 15 سامان گنوائے تھے لیکن ایک سامان بھول گیا۔ ایک سامان بھولنے کی وجہ سے وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا مستحق نہیں ہوتا اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے، لیکن ایک سامان لینے کے لیے بھیجا اور اسے بھی بھول گیا تو گناہ تو تب بھی اس نے نہیں کیا، ہاں ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھول اور چوک کی معافی مانگی اور الفاظ استعمال کیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے الفاظ تو استعمال کیے ہیں ربنا ظلمنا، کہ رب میں نے، ہم تو ترجمہ یہ کرتے ہیں ظلم کیا، نہیں، اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اب اس ڈانٹ اور ڈپٹ کے مستحق آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام ڈانٹ ڈپٹ کے مستحق تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتی جو ہوتا ہے، یہ امتی اگر کوئی غلطی کر لے، اگر کوئی غلطی کر لے تو ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن جو نبی مستحق ہوتا ہے اس طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذمے میں صرف ایک کام تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ اور جہاں جاؤ تم پھرو، لیکن تمہیں ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم تم نے وہاں بھی بھول کر لی تو پھر وہاں ڈانٹ کے مستحق ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ کے مستحق ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا، لیکن گناہ تب بھی نہیں کیا، گناہ تب بھی نہیں ہے نبی کا۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کے مستحق تو ضرور ہوئے لیکن گناہ تب بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ یہ کانچ کا گلاس ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، آپ لے جائیے۔ جب بچہ لے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ کانچ کا گلاس نیچے گر جاتا ہے، نیچے گرنے کی وجہ سے وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا، تو اس کے والد نے کہا کہ بچے تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ ابو جان مجھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو والد صاحب پوچھتے ہیں کیا تم نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ مجھ سے گلاس گر گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ چلو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھول کر کے وہ گلاس توڑا ہے، جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ بھولنے کی وجہ سے وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا مستحق بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ جو سمجھدار ہے وہ کہتا کہ ابا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس نے بھول کی وجہ سے توڑا ہے لیکن معافی تب بھی مانگ رہا ہے، سمجھدار ہونے کی وجہ سے، عقل ہونے کی وجہ سے۔ تو جب امتی کی عقل یہ ہے، اس کی بچے کی سمجھ یہ ہے کہ مجھ سے بھول ہونے کی وجہ سے بھی مجھے چاہیے کہ میں معافی مانگوں، تو نبی کی عقل تو ایسی ہوتی ہے، آتا ہے کتابوں میں کہ نبی جو اپنی عقل صحابی میں تقسیم کرتا ہے، اگر وہ صحابی اپنی عقل کو دنیا میں تقسیم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل دنیا میں اگر تقسیم کر دے تو دنیا میں کوئی پاگل بھی موجود نہ ہو۔
یہ عقل صحابی کی ہوتی ہے، پھر نبی کی کیسی عقل ہوگی؟ یہ تو اس بچے کی عقل ہے جو دنیا دار ہے، تو نبی کی عقل کیسی ہوگی؟ تو انہوں نے بھول ہونے کی وجہ سے بھی معافی مانگی اور یہ الفاظ استعمال کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے بھول اور چوک کر لی ہے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ہم قرآن کریم کی دعا کو بھی مانتے ہیں، اور ایک دعا مانگی جو حدیث میں موجود ہے تو ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کی دعا وہ دعا ہے جو بغیر وسیلے کی دعا ہے، حدیث کی دعا وہ دعا ہے جو وسیلے والی دعا ہے۔ تو ہمیں جو قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، تو ہم وسیلے کو بھی مانتے ہیں اور بغیر وسیلے کے دعا کریں تب بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں دونوں دعائیں موجود ہیں۔ ایک دعا قرآن کریم میں بغیر وسیلے کی، ربنا ظلمنا، یہاں آدم علیہ السلام نے بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگی ہے، اور حدیث میں جو دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو حدیث میں وسیلے والی دعا ہے، قرآن میں بغیر وسیلے والی دعا ہے، تو قرآن بھی ماننا ہے ہمیں اور حدیث بھی ماننا ہے، وسیلے کو بھی ماننا ہے اور بغیر وسیلے کی دعا کرے تب بھی ماننا ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ پیغام دو طریقے سے ہیں، ایک پیغام وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی خدا کی طرف سے، جس کی مراد بھی خدا کی طرف سے، ایک پیغام وہ ہے جس کی مراد خدا کی طرف سے لیکن الفاظ محمد کی طرف سے۔ تو جو پیغام اور الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہو اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور جو مراد خدا کی طرف سے ہو لیکن الفاظ محمد کی طرف سے ہو اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو دونوں کے احکام ہمیں ماننے ہیں، قرآن کے احکام بھی ماننے ہیں، حدیث کے احکام بھی ماننے ہیں۔ دوسری مثال، قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قتل کرنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں گئے، اور اس کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کمرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو یہودی قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا جب وہ اندر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرح بنا دیتے ہیں، اور جب وہ باہر آتا ہے تو یہودی اسے قتل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ وہ یہودی تھا جس کی شبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دیا تھا۔ اور یہ قصہ قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان لوگوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی اور سولی دی، بلکہ ان کی شبیہ کو بدل دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آسمان دنیا سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ ہم یہ واقعہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن یہ واقعہ قرآن کریم میں نہیں بلکہ حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم نے قرآن کو مانا اس طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانا وہ قرآن میں موجود ہے اور واپس آنا یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو کچھ باتیں جو قرآن میں موجود ہیں ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، جو باتیں حدیث میں موجود ہیں ہمیں اس پر بھی یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ دو مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تیسری مثال، اہل بیت۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اہل بیت، لیکن یہ اہل بیت کون کون ہیں؟ اہل بیت قرآن کریم میں کچھ اہل بیت کا ذکر ہے اور کچھ اہل بیت کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ ازواج مطہرات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے نبی کی پاکیزہ بیویاں، ہمارے نبی کی پاکیزہ بیویاں جسے ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ ازواج کا معنی بیویاں اور مطہرات کا معنی ہے پاکیزہ۔ ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں، ہمارے نبی کی پاکیزہ بیویاں وہ اہل بیت ہیں۔
یعنی نبی کے گھر والے اہل بیت جنہیں کہتے ہیں، تو نبی کی بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور نبی کے داماد کا، نبی کی اولاد کا اہل بیت ہونا یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم اہل بیت ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اور نبی کے اولاد کو، نبی کے داماد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ تو ہم نے قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے اور حدیث پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نبی کی نماز کا تذکرہ، ہمارے نبی کی نماز کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے نبی کی دنیاوی نماز کا تذکرہ ہے، یعنی جو ہمارے نبی نے دنیا کے اندر نماز پڑھی ہے اس نماز کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے وہ قرآن کی وجہ سے۔ اور ہمارے نبی جو ابھی موجود ہیں عالم برزخ میں، مدینہ منورہ میں، اپنی قبر میں آرام فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانب سے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ہمارے نبی وہاں مدینے میں آرام فرما ہے، وہاں ہمارے نبی مدینے میں اپنی قبر میں عالم برزخی میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو نبی کی نماز قرآن والی نماز مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، دنیاوی نماز قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں، اور عالم برزخی کی نماز یعنی قبر کی نماز ہم مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنی جان دے دے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں کرتے، تم احساس نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں پہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان کی برزخی زندگی کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے ہم مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں ہم مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم برزخی کی مثال جو نماز کی مثال ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے دنیاوی نماز کو مانا ہے قرآن کی وجہ سے، اور عالم برزخی کی نماز کو مانا ہے، قبر کی نماز کو مانا ہے حدیث کی وجہ سے۔ تو قرآن بھی ماننا ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور حدیث ماننا بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ پانچویں مثال شہید۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے کو دیکھے اور اپنی جان دے جائے، جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے کو دیکھے اور جان دے جائے۔ حضرت تھانوی نے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ فرماتے ہیں، ایک نقطہ فرمایا انہوں نے کہ شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے۔ یہ عربی کا جملہ ہے، جب میں تشریح کروں گا تو آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا کہ شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے، اور نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ شہید اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے، جان دیتا ہے، اور اس کا موجود ہونا، اس کا اپنی عالم برزخی میں یعنی قبر میں اس کا زندہ ہونا قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے دے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، تو جو نبی جو اللہ کو دیکھے اور جان دے دے تو وہ تو اپنی قبر میں شہید سے بڑھ کر زندہ ہے، شہید سے بڑھ کر کے زندہ ہے۔ جب شہید کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے راستے کو دیکھ کر کے جان دیتا ہے، وہ زندہ ہے، تو نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر کے جان دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر زندہ ہے۔ جنازے میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا
ہم ہر ایک کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما. تو جب ہمارے سامنے ایک مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما. اور اسی طریقے سے آگے پڑھتے ہیں وذکرنا و انثانا، اے اللہ ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے عورتوں کی بھی مغفرت فرما. آگے پڑھتے ہیں وصغیرنا و کبیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. وشاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے موجودین کی، جو یہاں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. حالانکہ ہمارے سامنے ایک مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. جب مردہ سامنے ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہم اغفر لمیتنا و میتنا، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے مردوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. لیکن ہم نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مردہ ہے مردہ کی وجہ سے اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور جو زندہ ہے ان کی وجہ سے مردوں کی بھی مغفرت فرما. چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کی برکت سے بڑوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی برکت سے چھوٹوں کی مغفرت فرما. جو موجود ہے موجود کی برکت سے غیر موجود کی مغفرت فرما، غیر موجود ہے ان کی برکت سے موجودین کی مغفرت فرما. مرد ہے تو مرد کی برکت سے عورت کی بھی مغفرت فرما، عورت ہے تو عورت کی برکت سے مرد کو بھی مغفرت فرما. تو اس وجہ سے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. چھوٹے ہیں تو بڑوں کی مغفرت فرما، بڑے ہیں تو چھوٹوں کی مغفرت فرما. میں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب بعد میں کچھ ایسی بات سنیں تو جب آپ کو یہ بات ذہن میں آئے گی تو خود بخود آپ کے ذہنوں میں جو اشکالات ہوں گے، جو اعتراض ہوں گے وہ خود بخود دور ہو جائیں گے. اگر آپ اس بات کو یقین جانیں، اگر ان باتوں کو آپ کو یاد کر لیں، ان باتوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو یقیناً آپ کے اعتراضات، آپ کے سمجھ میں نہ آنے والی باتیں وہ خود بخود دور ہو جائے گی اور آپ کی باتیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ 5 مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تیسرا اہل بیت کا، اور چوتھا نبی کی نماز کا، اور پانچواں شہید کی مثال. یہ پانچوں مثالوں سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن بھی ہمارا ہے، حدیث بھی ہماری ہے، اور قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن مانے اور حدیث نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا، حدیث مانے قرآن نہ مانے تب بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث بھی ماننی ہے. اور کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں، جو لوگ اس بات کو حدیث اور قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے معلوم کریں تو یقیناً جو ہمیں نظر آتا ہے وہ نظر بھی نہیں آئے گا. اگر خلاف ہمیں نظر بھی آتا ہے تو یقیناً ہمیں وہ خلاف نظر بھی نہیں آئے گا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد محترم ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث مسلک احناف کے خلاف نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر کسی شخص کو بھی مسلک احناف کے خلاف کوئی بھی حدیث نظر آئے تو یقیناً آپ ان سے جا کے پوچھئے، وہ آپ کے مسئلے کا حل بتلائیں گے. بہت بڑا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی حدیث مسلک احناف کے خلاف نہیں، اور جب حدیث خلاف نہیں تو قرآن کیسے خلاف ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے، ان کی زندگیوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. آمین. میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، سب سے پہلے محمد، اور اس کے بعد رسول، اس کے بعد اللہ. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں یہ سورۃ الفتح کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، محمد الرسول اللہ. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیغام دیا، اور میں نے پیغام کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ پیغام کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. جو پیغام دینے والا ہے، آپ الفاظ پہ بھی غور کیجئے، جو پیغام دینے والا ہے اللہ،
اس پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. جس کو پیغام دیا ہے اس کا کام ہے رسول رسالت، اس پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. اور جس شخص کو جس ذات کو پیغام دیا ہے اس کا نام ہے محمد، اس پہ بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دینے والوں کو بھی بے عیب بنایا ہے. جس پہ نقطہ ہوتا ہے کچھ عیب آ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی ذات کو جس طرح بے عیب رکھا ہے اسی طریقے سے رسول کو محمد کو بھی بے عیب رکھا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی بے عیب ہے اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے عیب ہیں. آپ الفاظ بھی دیکھ لیں، کردار بھی دیکھ لیں، اخلاق بھی دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لقب ہمارے نبی کو ملا اور ایک لقب دیگر انبیاء اکرام کو ملا ہے. دوسرے انبیاء اکرام کو بھی وہ بھی رسول تھے، نبی تھے، لیکن ہمارے نبی بھی نبی اور رسول ہیں. نبی اور رسول میں بھی تھوڑا فرق ہے. نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لے کے آئے، لیکن رسول تھوڑا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب بھی ملتی ہے. رسول کو نئی شریعت اور نئی کتاب بھی ملتی ہے، اس لیے وہ رسول نبی سے بڑھ کے ہوتے ہیں. ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور صرف رسول اور نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں. دیگر نبی جو تھے پہلے جو نبی آنے والے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ نبی تھے، نبی الانبیاء نہیں تھے. ہمارے پیغمبر نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، رسول بھی ہے اور رسول اللہ ہے. رسول بھی ہے اور رسول اللہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے اب سے پہلے کسی کو نبی الانبیاء کا خطاب نہیں ملا، کسی کو رسول اللہ کا خطاب نہیں ملا، لیکن ہمارے نبی کو نبی الانبیاء کا خطاب ملا ہے اور اسی طریقے سے رسول اللہ کا خطاب ملا ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، پیچھے لقب کیا لگاتے ہیں؟ صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کو رسول کہتے ہیں، پیچھے لقب لگاتے ہیں نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، پیچھے لقب لگاتے ہیں خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول ہے، نبی ہے، لیکن لقب پیچھے لگاتے ہیں ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہے، رسول ہے، پیچھے لقب لگاتے ہیں کلیم اللہ، کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، پیچھے لقب لگایا جاتا ہے روح اللہ. کسی کے پیچھے رسول اللہ کا لقب نہیں لگایا جاتا، ہمارے پیغمبر کے پیچھے رسول اللہ کا لقب لگایا جاتا ہے، نبی الانبیاء کا لقب لگایا جاتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی ذات نہیں، مخلوقات میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اور رسول اللہ کا خطاب ہمارے نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. اللہ نے اپنے بعد جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے مخلوقات میں وہ سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کا مقام رکھا ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ذات بڑی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے نبی کا درجہ ہے. ہمارے نبی کا درجہ دوسری باتوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے. امت کو چاہے وہ امت میں نبی ہو یا عام امتی ہو، تین چیزیں ملا کرتی ہیں. کوئی بھی امتی ہو چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی یعنی امتی ہو، اگر عام امتی ہے اس کو بھی اور نبی ہے اس کو بھی، تین چیزیں ملا کرتی ہیں. ایک تو ایمان ہے اور ایک اعمال ہے اور ایک ہے اوصاف. ایمان ہم اور آپ جانتے ہیں، اعمال ہم اور آپ جانتے ہیں، اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں، اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں. ایمان یہ جو ہمیں ملا ہے یا ہمارے نبی سے پہلے جن انبیاء کو ملا ہے وہ بھی ہمارے نبی کی برکت سے ملا ہے. اعمال جو ہمیں ملے ہیں یا ہم سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کو ملے ہیں وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ملے ہیں. اوصاف یعنی خوبیاں چاہے وہ امتی کو ملی ہو یا امتوں سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کو ملی ہو وہ بھی ہمارے نبی کی برکت سے ملے ہیں. ان تینوں کی دلیل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں
ہم جانتے ہیں عالم ارواح یعنی جہاں پہ ہماری اور آپ کی تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا تھا، اور وہاں ہم سے یہ معاہدہ لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ وہاں پہ جب یہ وعدہ ہم سے لیا گیا، تمام امتی خاموش ہے، تمام امتوں سے بڑھ کر تمام انبیاء اکرام خاموش ہیں۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی روح جس نے بلا کہا، یعنی جس نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان یعنی رب ماننے کا ہاں کہا، تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جس نے بلا کہا، بلا کا مطلب ہے جی ہاں، عربی میں بلا یعنی جی ہاں، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے، اللہ کے نبی کی وہ روح ہے جس نے کہا بلا، کہ جی ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو نبی کی برکت سے دیگر انبیاء اکرام بولے بلا، دیگر انبیاء اکرام کی برکت سے تمام امتیں بولی بلا۔ ایمان ملا تو ہمارے نبی کی برکت سے۔ اب آتے ہیں اعمال پہ۔ اعمال ملے ہیں تو ہمارے نبی کی برکت سے، چاہے وہ امتوں کو ملے اور چاہے وہ دیگر انبیاء اکرام کو ملو، دیگر انبیاء اکرام کو بھی اور دیگر تمام امتوں کو بھی جو اعمال ملے ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی برکت سے۔ کوئی بھی امتی کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جن امتوں کو اعمال ملتے ہیں اپنے انبیاء اکرام کے وسیلے سے ملتے ہیں، جو امتیں اعمال کو لیتی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اعمال کس سے لیے؟ ہمارے نبی سے۔ ہمارے نبی سے ہمارے پاس اعمال آئے، تو تمام امتیں جن کو اعمال ملتے ہیں تو اپنے نبی سے ملتے ہیں، اور ان نبیوں کو جو اعمال ملے ہیں ہمارے نبی کی برکت سے ملے ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء اکرام کا وجود کا سبب، تمام انبیاء اکرام کے وجود کا سبب جو بنے ہیں وہ ہمارے نبی کی ذات بنی ہے۔ اس قصے کو دوبارہ یاد کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگی ہے تو اس پوری حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے تذکرہ کیا معافی کا، تو سب سے پہلے معافی لینے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ آدم تم نے محمد کا نام کہاں دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ جب میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تبھی میں نے یقین کر لیا کہ یقیناً تیری ذات کے ساتھ جس کا نام ہے وہ مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ذات ہوگی، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ذات ہوگی۔ اب اس حدیث کا جملہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا اور اس کی برکت سے میں نے تجھے معاف کر دیا، لولا محمد لما خلقتک، اگر محمد کو وجود دینا میرا مقصد نہ ہوتا تو آدم تجھے بھی وجود نہ دیتا، اگر محمد کو وجود دینا مقصد نہ ہوتا تو تجھے بھی وجود نہ دیتا۔ اب بتلائیے جب آدم علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا تو کیا ہمارا اور آپ کا وجود ہوتا؟ ہمارا اور آپ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ تو تمام امتوں کو اور تمام انبیاء کو جو وجود ملا ہے تو ہمارے نبی کی برکت سے ملا ہے۔ تو جو اعمال ملے ہیں تمام امتوں کو اپنے نبی کی برکت سے، اور تمام انبیاء اکرام کو جو اعمال ملے ہمارے نبی کی برکت سے۔ تو ایمان ملا ہمارے نبی کی برکت سے، اعمال ملے ہمارے نبی کی برکت سے۔ اب باری آتی ہے اوصاف کی۔ اوصاف کیسے ملے ہمارے نبی کی برکت سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا جو بادشاہ کی بیٹی تھی، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے ان پہ فدا ہو گئی۔ جب ان پہ فریفتہ ہوئی تو حضرت جو اس کے کام کرنے والی اور جو زلیخا کے ساتھ ان کی دوست اور جو سہیلیاں تھی، انہوں نے کہا اور انہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا کہ تم غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو۔ تو زلیخا نے جواب دیا کہ تم یہاں بیٹھو اور اپنے ہاتھوں میں چاقو لو، اپنے ہاتھوں میں چاقو لو، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے
ذکر کیا جو کمرے میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ باہر کس لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، ہم نے اور آپ نے قصہ سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. اب دلیل سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اگر میرے محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. بے شک اگر میرے محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. اب سمجھے دلوں کو کیوں کاٹ لیتی اور ہاتھوں کو کیوں کاٹا. یہاں تک تو آپ نے سنا، لیکن کیوں کاٹا اسے سنیے. ایک چیز ہوتی ہے شاخ، اور ایک چیز ہوتی ہے اصل مرکز جسے کہتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں یہ کیا ہیں؟ یہ بدن کی شاخیں ہیں. ہمارے ہاتھ اور پاؤں بدن کی شاخیں ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے بدن کا مرکز ہے. ہمارے بدن کا مرکز ہے. جن نے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے منبع کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے. منبع چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور جہاں پہ پانی جا کے جمع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مجمع. ایک ہوتا ہے منبع چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مجمع جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے. تو ہمارے محمد سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے. ہمارے محمد سے حسن نکلا ہے اور حضرت یوسف کو ملا ہے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے اس کو دیکھا ہے جہاں پہ جمع ہوا ہے پانی، اور جس کو ہم شاخ کہہ سکتے ہیں، شاخ بدن، تو جنہوں نے شاخ کو دیکھا اپنی شاخ کو کاٹا ہے. جنہوں نے اگر منبع کو دیکھ لیتی، اگر جو منبع کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹتی. سبحان اللہ. اس لیے کہ انہوں نے مجمع کو دیکھا اور شاخ کو دیکھا تو شاخ کو کاٹ ڈالا. اگر مرکز کو دیکھتی تو مرکز کو کاٹتی. سبحان اللہ. تو ہمیں ایمان ملا ہمارے نبی کی برکت سے، ہمیں اعمال ملے ہمارے نبی کی برکت سے، ہمیں اوصاف ملے ہمارے نبی کی برکت سے. یہ تینوں چیزیں جو امتوں کو ملا کرتی ہیں، تینوں چیزیں ہی ملا کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. یا تو ایمان ملتا ہے، یا اعمال ملتے ہیں، یا اوصاف ملتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں انبیاء کو بھی ملی ہیں، امتوں کو بھی ملی ہیں ہمارے نبی کی برکت سے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نبی الانبیاء اور رسول اللہ کا خطاب دیا گیا، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. 11 آیات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی فرمانبرداری کی جائے. تو ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم نبی کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم نبی کو نہیں مانتے، تو انہیں یہ آیت پیش کرنی چاہیے اور ان کے سامنے یہ بتلانا چاہیے کہ قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ایک تو چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع میں ایک مثال دی تھی کہ کوئی شخص پیغام دے کسی آدمی کو اور وہ پیغام کسی اور کے پاس لے کے جائے، تو پیغام جو لانے اور لے جانے والا ہے، جس کو قاصد کہہ سکتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جس کو ڈاکیہ کہہ سکتے ہیں، پیغام لانے اور لے جانے والا. لیکن ہمارے نبی کا جو مقام ہے وہ صرف قاصد کا نہیں ہے. ہمارے نبی کا پیغام جو لانے اور لے جانے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لینا اور امت کو دینا، وہ صرف قاصد کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے۔ اور میں نے شروع میں یہ تذکرہ کر دیا آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن اور قرآن کی شرح حدیث، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے تب اس پورا عمل ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن پورا عمل تب بھی نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کو نہ مانے، اور حدیث کو ماننے والا اگر یہ کہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن پہ ایمان رکھنا بھی ہمارا ضروری ہے اور حدیث پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ مردوں میں سے نہیں ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین یعنی نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے تمہارے والد اور باپ نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، اس لیے کہ ہمیں تینوں چیزیں ملی ہے، ایمان، اعمال اور اوصاف ہمارے نبی کی برکت سے۔ تو والد جسمانی تو نہیں، روحانی باپ کے درجے میں ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکے ہوئے اور 4 لڑکیاں ہوئیں، ام کلثوم، زینب، رقیہ، فاطمہ، 4 صاحبزادیاں ہوئیں۔ 4 لڑکے جو حضرت خدیجہ سے 3 ہوئے، قاسم، طیب، طاہر، 3 نام یہ تھے، اور ماریہ قبطیہ سے جو باندی سے ایک لڑکا ہوا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ تو ہمارے نبی کے 4 صاحبزادے تھے اور 4 ہی صاحبزادیاں تھیں۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں میں سب سے آخر۔ یہ لفظ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو ہے خاتم اور ایک ہے خاتم۔ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، اور مہر اسی وقت لگائی جاتی ہے جب کوئی چیز پوری مکمل ہو جاتی ہے، اس وقت اس پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے خاتم اگر لیں تو خاتم کا معنی ہے خاتمہ کرنے والا، سب سے آخر میں آنے والا۔ تو دونوں لفظ اعتبار سے ہمارے نبی سب سے آخر میں ہیں، ہمارے نبی سب سے آخر میں ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یعنی میں سب سے آخر نبی ہوں اور تم سب سے آخری امتی ہو۔ اسی طرح ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گنجائش اگر کسی نبی کی باقی ہوتی، اگر کسی نبی کی باقی ہوتی تو اس طور پر بھی پہلے امتوں میں ہوا، جیسے اگر باپ نبی ہے تو اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، حضرت اسماعیل کو نبی بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، باپ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ تو باپ اور اولاد کا بھی پہلے سلسلہ چلا ہے کہ باپ نبی ہے اور اولاد بھی نبی ہے۔ اب آئیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کی جو اولاد ہوئی ہے، ان اولاد میں سے کوئی بھی نبی کے صاحبزادے جن کی آگے نسل چلی ہو کوئی باقی نہیں رہا۔ اولاد میں سے، مذکر اولاد میں سے، بچوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، بلکہ نبی کی جو سلسلہ نبی کا چلا ہے تو وہ بچیوں سے چلا ہے، نبی کی بیٹیوں سے چلا ہے، نبی کی بیٹیوں سے چلا ہے، بیٹوں سے ان کا سلسلہ نہیں چلا۔ اگر وہ تھوڑی بہت گنجائش جو نبی کے
یعنی باپ اور بیٹے کی وراثت میں جو نبوت ملا کرتی ہے اس کا بھی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا. اس کا بھی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. یہ تمام کی تمام دلیلیں ہیں آخری نبی ہونے پہ. ہمارے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بہت ہی اچھی حدیث ہے اور ایسی حدیث ہے کہ تمام امتیوں کو تسلی دینے والی حدیث ہے. ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی شخص کے 2 نابالغ اولاد ہوں، نابالغ اولاد ہوئے اور وہ دونوں فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کی برکت سے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک اولاد فوت ہو جائے تو ہمارے ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں جو ہماری روحانی مائیں لگتی ہے، امت کے لیے کتنا آسان کر کے پیش کر دیا دین کو کہ فوراً اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ سوال دماغ میں نہ رہے. سبحان اللہ. اگر ہم اور آپ یہ سوال کرتے آج تو ہمارے پاس کیا جواب ہوتا؟ ہماری ماں نے، ہماری روحانی ماں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے سے اس کا جواب دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ اگر کسی کے ایک اولاد فوت ہوئی تو نابالغ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک اولاد بھی اسے جنت میں لے کے جائے گی، ایک اولاد بھی اسے جنت میں لے کے جائے گی. اب آئیے اس حدیث پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے اولاد جو والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب ہی نہ بنے تو، کسی کی اولاد فوت ہی نہ ہوئی ہو وہ والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب نہ بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد ہوں گا. سبحان اللہ. جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد ہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر یہ غم اور فکر، لیکن آج ہمارا اور آپ کا رویہ اور ہمارا اور آپ کے جو نبی کے اخلاق جس طرح سے ہونے چاہیے، جو ہمیں زندگی حاصل کرنی چاہیے سیرت کی کتابوں کو دیکھ کر، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اسے لانا چاہیے. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورۃ السبا کی آیت نمبر 28. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، کہ ہم نے آپ کو جو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نبی کو ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ تمام پوری امت کی طرف رہنمائی کرنے والا اور تمام امتوں کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص زبان میں نہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے تو ان رسولوں کو ان کی زبان میں بھیجا ہے، ان کی زبان میں بھیجا ہے، یعنی تاکہ وہ اپنی امت کو سمجھا سکے، اپنی امت کو ایک پیغام دے سکے. لیکن یہ جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی خاص امت کے لیے نہیں اور خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. بائبل میں متی لائن 15 سے لے کے 24 تک یہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی جو لوگ بنی اسرائیل میں سے گمراہ ہو چکے ہیں میں ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. لیکن عیسائیوں کا ابھی یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے رسول ہیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری امت کے لیے رہنمائی اور رہبر کرنے والا اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو وہ رسول اپنی خاص امت کے لیے، اپنی خاص قوم کے لیے، لیکن عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں خاص قوم کے لیے آیا ہوں، عیسائی کہتے ہیں کہ پوری امت کے لیے، ان کا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں کسی کی پیچھے چلنے کے لیے اور دیکھا دیکھی کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا تو ضروری ہے، ایک رہبر کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ رہبر بنائیں کسے؟ ہم اور آپ رہبر بنائیں کسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارے لیے رہبری کا یہ کام دینے والا ہے کہ نبی کی سیرت اپنے سامنے رکھیے، جو زندگی میں ہمیں کرنا ہو کیجئے، نبی کی سیرت پڑھ کے کیجئے۔ آپ جس بھی شعبے میں ہو، ہر شعبے کے اندر صحابی کا عمل ملے گا، نبی کی حدیث ملے گی، نبی کا عمل ملے گا، نبی کے صحابہ کا عمل ملے گا۔ کسی بھی شعبے کے اندر ہو، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھریلو زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے نبی موجود ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار موجود ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں بھی ہمارے نبی کا آئیڈیل اور سیرت کردار موجود ہے۔ کسی کے سسر ہونے کا کردار بھی موجود ہے، کسی کو داماد بنانے کا کردار بھی موجود ہے، اولاد ہونے کا کردار بھی موجود ہے، ماں باپ ہونے کا کردار بھی موجود ہے، ساتھی ہونے کا کردار بھی موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام ہمارے لیے نمونے ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے سب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس شعبے میں بھی کام کرنا چاہیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیں، اس شعبے میں ہمارے نبی نے کیا کیا ہمیں اس طور پر کرنا ہے۔ آگے آئے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ صرف زبان سے محبت کر لینا کیا یہ کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اے نبی فرما دیجئے کہ تم محمد کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی محبوب بنا لے گا اپنا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالی سے لینا اور امت کو دینا، یہ ایسا نہیں ہے کہ قاصد جس طرح ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، بلکہ قاصد وہ ہے کہ جس کی بھی پیروی کرنی ہے، اور اسی کی پیروی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو محمد عربی کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی محبوب بھی بنا لے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یہی چیز دین میں مطلوب ہے۔ دین میں صرف زبانی کہہ دینا یہ مطلوب نہیں ہے، دین کے لیے یہی چیز مطلوب ہے کہ ہم حقیقت میں پیروی کریں۔ آگے آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یقیناً ہم نے جو رسول بنا کر آپ کو بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا احترام کرو،
اور ان کا احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جو احترام کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ہمارے نبی کے امت کے اوپر حق ہے، امت کے اوپر جو حق ہے وہ کیا کیا حق ہے، ان حقوق میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے اور نبی کا احترام کیا جائے. نبی کا احترام کیا جائے. اس پہ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں اور اس مثال میں بہت ساری الجھنیں بھی آپ کی دور ہوگی انشاءاللہ. ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص وہ ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے. ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور ایک شخص وہ ہے جو نماز کو برا کہتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے، کوئی کمی بیشی نکالتا ہے. تو وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ برا تو ہے اور اس کو گناہ تو ہو رہا ہے، لیکن اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ اس آدمی کو ہے جو نماز کو برا کہتا ہے. کیسے برا ہے؟ آدمی اگر نماز نہ پڑھے مومن رہتا ہے، آدمی اگر نماز نہ پڑھے اس کے دل میں ایمان رہتا ہے، مومن رہتا ہے، لیکن اگر وہ نماز کی برائی کر دے، نماز کو برا بتلا دے تو آدمی مومن ہی نہیں رہتا، آدمی مومن ہی نہیں رہتا. اسی لیے ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو آدمی کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے. ہمارے نبی کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کی تعظیم کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر کوئی شخص تعظیم نہ کرے اور گستاخی کرے تو تعظیم نہ کرنا یہ تو چھوٹی بات ہے، لیکن گستاخی کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے. دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں. میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات صبح سے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. دو آیتیں انشاءاللہ رسالت پہ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس رسول کے ساتھ میں کچھ نشانیاں بھی بھیجی ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور اس کے ساتھ میں ہم نے کتاب دی ہے. وَالْمِيزَانَ اور میزان ترازو دی ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے. اس آیت میں ہمیں 3 باتوں کو سمجھنا ہے. ایک چیز ہے انصاف کسے کہتے ہیں اور انصاف کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور ان باتوں کو ہم اس وقت سمجھیں گے جب اس آیت کے مفہوم کو سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے رسول کے ساتھ میں ایک کتاب دی ہے اور ایک ترازو دی ہے، انصاف کرنے والی چیز دی ہے. آدمی اگر کوئی شخص انصاف کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. انصاف کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو جو حق ہے اس حق کو متعین کر لے کہ وہ حق کیا ہے، اس حق کا متعین کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے اس حق کو ادا کر دے. یہ 2 چیزیں انصاف کے لیے ضروری ہیں. ایک تو حق متعین ہو اور دوسرا حق کو ادا کر دے. اس لیے کہ اگر حق متعین نہ ہو تو ادا کریں گے کیا، اور اگر صرف حق متعین ہو جائے کہ اس کا یہ حق ہے لیکن دے نہ تو انصاف ہوگا کیسے. تو 2 چیزیں انصاف کے لیے ضروری ہے اور دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. کتاب قرآن مجید ہے، حقوق متعین کر دیے ہیں. حقوق کو ادائیگی کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حقوق کیا ہیں، کس کا حق کیا ہے. یہاں تک کہ
पड़ोसी का भी हमारे ऊपर हक क्या है, वालिदैन का हमारे ऊपर हक क्या है, औलाद का हमारे जिम्मे में हक क्या है, ये तमाम हुकूक मुतय्यन किए गए हैं और फिर अदायगी को भी बतला दिया गया। तो इंसाफ के लिए जो दो चीजें मतलूब थी, दो चीजें जरूरी थी, उन दोनों चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया है। इस आयत में चूंकि आगे वाली आयत जो इससे मुताल्लिक़ है, लेकिन इस आयत का टुकड़ा जो इस रिसालत के उन्वान से मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन उसमें फ़ायदा है बयान करने का और बात कहने का, तो इसलिए आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। वअन्ज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो दुनिया में भेजा था, तो दुनिया में उन्हें दो चीज़ें अता की। उनमें से एक चीज़ लोहा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो चीज़ दी अल्लाह तबारक व तआला ने, वो चीज़ लोहा थी। तो लोहे की जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो काबिले अशिया बनाने के लिए एक जरिया जो बनाया है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र किया है। क्यों? उसके औसाफ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका वस्फ क्या है, उसकी खूबी क्या है, और वो खूबी अगर कोई अपना ले तो वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ये नसीहत के लिए हमारे लिए काफ़ी बनाते हैं। लोहे की खूबी क्या है? आदमी छोटे से छोटी चीज़, मिसाल के तौर पर सुई है, सुई से लेके ट्रेन तक, हत्ता के हवाई जहाज तक लोहा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आदमी अगर खंजर बनाए, खंजर से लेके लड़ाका विमान तक लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। आदमी अगर रहने के लिए छोटा सा मकान से लेके आसमान को छूती हुई इमारत तक लोहा इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी खास खूबी यह है कि जितना चाहो सख्त है और उतना ही वो नरम है। जितना वो सख्त है उतना ही वो नरम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को जिस सांचे में ढालना चाहे वैसा उसको मोम की तरह बना दिया था। आगे 11वीं आयत जो आप हज़रात की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, आखिरी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत तौबा में आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि हमने पैगंबर को किताब भी दी है और उसके साथ दीन हक दिया है। और ये दीन हक कैसा है? जो हमारे नबी को दिया है, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, तमाम दुनिया में जितने भी अदियान हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब पर ये हमारा जो मज़हब है वो फौक़ियत रखता है, फजीलत रखता है, और तमाम पर एक ना एक दिन जरूर गालिब आ जाना है। वलौ करिहल मुशरिकून, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, वलौ करिहल मुशरिकून। हमें आज भी ये बात समझ में आती है, आज भी हम हालात देखते हैं तो हर शख्स मजहब इस्लाम को बुरा कहने के लिए और मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्या क्या प्रोपगंडे नहीं रचता, हर एतबार से वो कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े अज़ल से ये फरमा दिया, वलौ करिहल मुशरिकून, गर्चे शिर्क करने वाले इसको नापसंद करें तब भी, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, ये मजहब तो ऐसा है जो तमाम अदियान पर गालिब आके रहेगा। हमारे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया अपने तफसीर में लिखते हैं कि हमें और आपको देखने में ये लगता है कि कुछ खास मकाम पे मानने वाले कि वो मुसलमान हैं, लेकिन फिर उनके न मानने वाले ज़्यादा हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से किसी एक मुल्क में या किसी एक शहर में एक आबादी अपनी कम है, दूसरों की अगर गैरों की ज़्यादा है, तो हज़रत फरमाते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म और इस्तिदलाल के एतबार से, इल्म और इस्तिदलाल के एतबार से इस दीन को हमेशा गालिब रखेंगे और आखिरत में भी इसे सुरखरू होना है। हम और आप
دنیاوی مذاہب دیکھیں کہ جس طور پر ہمارا قرآن کریم ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کے اخلاق اور ہمارے نبی کی احادیث یہ جو موجود ہے اور آج تک ان کا سلسلہ قائم اور دائم ہے، کوئی تحریف اور رد و بدل نہیں کر سکتا، تو یقیناً کون سا ایسا مذہب ہے آپ بتلائیے کہ جس میں آسمانی کتاب آئی اور بغیر رد و بدل کے اب تک موجود ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں علم اور استدلال کے اعتبار سے یہ دین ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور آخرت میں بھی اسے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو ہم نے سمجھی ہے، جو باتیں بیان کی ہیں، ہم نے سنی ہیں، ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہمارے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين آئندہ کے لیے کہاں رکھا جائے؟ ساتھی مشورہ